بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ امیر المؤمنین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداتیین المہدیین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عشرہ محرم الحرام کی یہ چوتھی مجلس رضا ہے۔ مرکز عقیدت پاک نجف منزل میں موجود دفتر توحید کے سائے میں اسرار حدیث قصہ کے عنوان سے آپ مسلسل کلام سیدہ سماعت فرما رہے ہیں، یعنی کہ جابر نے آپ پہ کرم کر دیا اور کل سلسلہ کلام حدیث قصہ میں اس مقام پر آ گیا ہے کہ سیدہ فرما رہی ہیں فَدْنَ الْحُسَيْنُ نَحْوَ الْقِصَّةِ کہ میرا بیٹا حسین خالی میری چادر تطہیر کی طرف بڑھا نہیں بلکہ اس مقصد سے بڑھا ہے جس مقصد سے مصطفیٰ معراج کی طرف بڑھے ہیں۔ بڑی توجہ جی، آقا حسین چادر کے باہر آئے اور پہلے دن یہ جملہ کہا تھا جو اب آپ کل یا آج تشریف لائے ہیں، میں دوبارہ اس فکرے کی تلاوت کر دیتا ہوں کہ حدیث قصہ کے اندر جس بھی معصوم کا جو بھی لفظ حرف یا کلمہ فکرہ موجود ہے، ایک تو وہ کہا سیدہ نے، سب کی طرف سے جو کلام کیا ہے وہ سیدہ کر رہی ہیں اور سن رہے ہیں جابر ابن عبداللہ الانصاری کہ جنہیں سیدہ نے خود منتخب کیا ہے اس حدیث قصہ کے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک معصوم دوسرے معصوم سے جو کہ خود کلامی ہے، ایک معصوم جو دوسرے معصوم سے بات کر رہا ہے وہ پورے پروٹوکولز کے ساتھ ہے، وہ پورے اہتمام کے ساتھ ہے، چونکہ حدیث قصہ فضائل کا اظہار ہے، وہ اظہار جو سیدہ اپنے اہل بیت کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے سرتاج کے لیے، اپنے بابا کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کروا رہے ہیں، اور وسیلہ ہم تک آنے کا بن گئے ہیں جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری۔ اب ان کا ایک دوسرے کو سلام کرنا اور سلام کا جواب آنا، اسی میں ہی اتنے فضائل ہیں کہ اگر کسی اور جملے کو اس مکمل حدیث قصہ سے نہ بھی تلاوت کیا جائے تو وہ فضائل سمجھنے کے لیے کافی۔ آ گئے آقا حسین چادر کے باہر اور قصہ یمانی کے باہر کھڑے ہو کے کہا السلام علیکہ یا جدہ ہو، پھر ساتھ ہی کہا السلام علیکہ یا من اختارہ اللہ، اے میرے نانا آپ پر سلام اور اس پر سلام جسے اللہ نے اختیار کیا ہوا ہے۔ آپ سے سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔
چونکہ اگر یہ کوئی معمول کی بات ہوتی تو سلام ہو جاتا اور آگے بڑھ جاتے، لیکن آقا حسین اپنے نانا کا فضائل پڑھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں السلام علیکہ یا جدہ و السلام علیکہ یا من اختارہ اللہ، وہ جسے اللہ نے اختیار کیا ہوا ہے، وہ جسے اللہ نے منتخب کیا ہوا ہے، وہ جسے اللہ نے چنا ہوا ہے۔ یہ چنے جانے پہ ہی تو 73 فرقے بنے ہیں، کیونکہ اگر چنا جانا صحیح سمجھ آ جاتا تو سمجھ آ جاتا کہ حق کدھر ہے۔ 196 مرتبہ یہ لفظ اختار، یہ لفظ چنا جانا قرآن میں آیا ہے، لیکن امت کو ایک دفعہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ یہ چنا جانا کیا ہے۔ اب آقا حسین نے فرما دیا اپنے نانا کے لیے من اختارہ اللہ، وہ جنہیں اللہ نے چنا ہے، وہ جنہیں اللہ نے اختیار کیا ہے، تو اب آیتوں کا سجدہ واجب ہو جائے گا آقا حسین کے اس لفظ پر کہ چنا جانا کیا ہے۔ اچھا، اب جنہیں چن لیا، جنہیں اختیار کر لیا، وہ رسول فرما رہے ہیں۔ اچھا، اگر آپ آگے بڑھنے سے پہلے ایک آیت اور بھی سن لیں گے تو مزید آسانی ہو جائے گی، تاکہ جو آ جائے ہیں وہ ساتھ مل جائے۔ ایسا چنا کہ آقا حسین نے کہا من اختارہ اللہ، زمانہ لاکھ چاہے نا شان رسالت نہیں پڑھ سکتا، محمد کیا ہے صرف محمد ہی بتا سکتا ہے کہ محمد کیا ہے۔ سمجھ آئے بھائی، محمد ہی بتا سکتا ہے کہ محمد کیا ہے۔ تو باہر بھی محمد، اندر بھی محمد، باہر والا محمد اندر والے محمد کو کہہ رہا ہے من اختارہ اللہ، اسی کو کہتے ہیں حسین منی۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھائیں خیر آپ کو اللہ جسے فکر سمجھ آئے، اسی کو کہتے ہیں حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن۔ چونکہ آقا حسین جو سلام کر رہے ہیں اس میں حسین منی ہے، اور اندر سے جو جواب آنے والا ہے اس میں انا من الحسین کی تفسیر ہے۔ جو ہی کہا نا من اختارہ اللہ، تو اب محمد ہی بتائیں گے محمد کیا ہے۔ رسول کے بیٹوں کے علاوہ زمانے کو کوئی بتا ہی نہیں سکتا تھا کہ رسالت بنا کیا ہے۔ مولا صادق فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے یہ جو اللہ قرآن میں میرے نانا کا اسم لے رہا ہے یاسین، کہا جی فرزند رسول ہمیں پتہ ہے یہ یاسین آپ کے نانا کا اسم ہے، کہا خالی اسم نہیں، یہ ایک ندا ہے جو اس نے دی، اور کہا اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے یاسین؟ اے سب کے سردار۔ کہا اللہ نے اس کو وہاں آواز دی جب کوئی بھی نہیں تھا۔ کہا مولا یہ صدائے یاسین، یہ ندائے یاسین اس نے دی کب؟ کہا ابھی آدم کی خلقت میں 2000 برس باقی تھے کہ اللہ نے تب کہا یاسین مجھے قسم ہے جو تو سب کا سردار ہے۔ ہاتھ اٹھانا خیرات مانگ لینا بھائی، مجھے قسم ہے جو تو سب کا سردار ہے۔ اچھا، قسم بھی وہ کھا رہا ہے جو قرآن میں بار بار کہہ رہا تھا لا اقسمو، میں قسم نہیں کھاتا، پھر کہتا تھا اقسمو بہذا البلد، میں قسم کھا رہا ہوں، پھر کہیں کہتا ہے فلا اقسمو، میں نہیں کھا رہا لیکن کھا رہا ہوں۔ پتہ نہیں یہ قرآن کی قسموں کا اصول کسے یاد ہو کہ نہ یاد ہو، جہاں بھی جب بھی قسم کھانے والے نے قسم کھائی تو ہمیشہ پاک کی قسم کھائی، اور پاک وہی ہے جس سے رچ دور ہے۔ پاک نجف منزل کے دفتر توحید سے لے کر پورے عالم اسلام تک قرآن کی ساری قسمیں اکٹھی کر کے لاؤ، سارے مولویوں کو لاؤ، میں چھوٹا سا سجدہ گزار ثابت کر سکتا ہوں قرآن کی جو قسم اٹھاؤ گے اشارہ حویلی عمران ہوگا۔ جو قسم اٹھائیں گے میرے سرکار، یہ خیرات ہے نجف منزل کی اور لے جانا بھائی جس کو جتنی چاہیے، کہ جو قسم وہ اٹھائے گا اس کا اشارہ ہوگا حویلی بیت اللہ ابو طالب کی طرف۔ اگر وہ الف لام میم کہہ کے آل محمد کی قسم کھائے گا تو وہ یہ ہے
وہ طٰہٰ کہہ کے مصطفیٰ کے طیب وجود کی قسم کھائے گا تو یہ ہے، وہ یاسین کی سرداری کی قسم کھائے گا تو وہ بھی پاک، چونکہ قسم کھانی ہے صرف پاک کی۔ والضحیٰ کہہ کے ان کے حسن کی قسم کھائے تو وہ بھی پاک، واللیل کہہ کے ان کی زلف کی قسم کھائے تو وہ بھی پاک، والفجر کہہ کے ان کے چہروں کی قسم کھائے تو وہ بھی پاک، اور علم نشرح کہہ کے ان کے سینوں کا ذکر کرے تو وہ بھی پاک، لا اقسم بہذا البلد کہہ کے ووالد وما ولد کہہ کے عمران اور عمران کے سردار بیٹے علی کی قسم کھائے تو وہ بھی پاک۔ اب یہ پاک و پاکیزہ چیزوں کی قسمیں چل رہی تھی، والتین والزیتون کہہ کے حسن اور حسین کی قسم کھائے تو پاک، اور وہ پاک چیزوں کی قسمیں کھاتا کھاتا کہتا تھا میں قسم نہیں کھاتا مگر کھا رہا ہوں فلا اقسم بمواقع النجوم، اس جگہ کی جہاں ایک نہیں کئی ستارے اترے۔ بندے نے مولا سجاد سے کہا ستارہ تو پیغام عقد لے کر سجدہ ریز ہونے آیا تھا تو وہ ایک تھا جس کو والنجم میں کہا والنجم اذا ہوا۔ یہ اللہ کیا کہہ رہے سورہ واقعہ میں، فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے اس جگہ کی قسم جہاں ایک نہیں کئی ستارے اترے کا اللہ کہہ رہے آغوش سیدہ کی قسم جس میں 11 امام نازل ہوئے ہیں۔ ہاتھ اٹھانا ہاتھ اٹھانا ہاتھ اٹھانا نہیں، جسے اس کا ان کی قسمیں کھانا برداشت نہیں ہے وہ پاکیزہ چیزوں کی قسمیں کھاتا کھاتا ذات السلاسل میں علی کے رہوار کو دیکھ کے کہتا ہے واللادیات ذبحاً فالموریات قدحاً۔ آپ اٹھانا جسے فکر سمجھ آئے پھر، واللادیات ذبحاً فالموریات قدحاً فالمغیرات صبحاً فأثرن به نقعاً فوسطن به جمعاً۔ مجھے قسم ہے رہوار علی کی جب وہ دوڑتا ہے اس کے سموں سے اٹھنے والے نور کی، مجھے قسم ہے جب وہ صبح صبح حملہ کرتا ہے فوسطن به جمعاً، مجھے قسم ہے جب وہ لشکر کے درمیان میں گیا ملا حیا کر تو علی کی برابری کرتا ہے، تو علی کے گھوڑے جیسا بھی جسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قسم ہوتی ہے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے۔ اگر وہ اللہ الصمد ہے تو قسم کیوں کھا رہا ہے؟ اسے ضرورت نہیں، اسے محبت ہے۔ اسے ضرورت نہیں، کیا بات میں کیا کہہ رہے ہیں، جانے کوئی نہیں، جو آ رہے ہیں وہ پہنچ رہے ہیں، اسے ضرورت نہیں، اسے محبت ہے۔ کہہ رہے یہ میرے نانا کو چنا تو قسم کھائی، اب جس کو چن کر اللہ نے یاسین کہہ کر سرداری کی قسم کھا دی تو وہ چنے جانے کے بارے میں کیا کہہ رہے؟ پہلے سورہ دخان کی 33ویں آیت سماعت فرما لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے علم کی بنیاد پر انہیں عالمین پر چنا، میں سے نہیں، فی العالمین نہیں، علی العالمین، عالمین پر چنے گئے۔ پتہ چلا جو چنے گئے وہ عالمین کی مخلوقات میں سے نہیں، علی العالمین، عالمین پر چنے گئے۔ اللہ کتنے عالمین پر چنے گئے؟ 2 عالم پر یا 18,000 پر؟ تمہارا گنتی سے کیا کام ہے؟ تم قرآن پڑھو نا۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس کی جو عالمین کا رب ہے۔ فما ارسلناک الا رحمۃ
लिलआलमीन, हमने मुस्तफा को आलमीन के लिए रहमत बनाया, तो जिनको चुना है वो ऐसे ही है जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे वमा अरसलनाका मिलते है मेरी, जो आलमीन अल्हम्दुलिल्लाह में, वही वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन में, और वही वलक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन। या रसूल अल्लाह, ये फिर जाबिर ने कदमों पे हाथ रखे इसी आयत को सुनने के बाद, या रसूल अल्लाह ये कौन है जिन्हें आलमीन पर चुना गया? रसूल ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इख्तारना माशरा आले मोहम्मद, उसने सारी आले मोहम्मद को आलमीन पर चुन लिया है। तो अब बताओ ना, अल्लाह के चुनाव को माने या उम्मत की इलेक्शन को माने? अच्छा, अब चले बात अगर इख्तार पर आ गई है, चूंकि ये लफ्ज आका हुसैन ने इस्तेमाल किए, सरदार कुरान की जिम्मेदारी है कि अब हर वो लफ्ज हुसैन पर सजदा करे। मैं एक इस्म न तिलावत कर दूं, शहादत पना शहंशाह का, मेरे मौला का एक इस्म है, किताब का नाम है बाबुल हुसैन, 4 जिल्दों पर है, उसमें अस्मा व अलकाब काफी है मेरे मौला के। एक बड़ा प्यारा इस्म है उस अस्माउल हुस्ना के मालिक का, जो मेरे सामने से गुजरा है, और इसी मौके पर तिलावत किया जाए तो बेहतरीन है। वो इसमें सनदुल कुरान, कुरान की सनद, यानी अगर कुरान कुरान होगा तो हुसैन की सनद के बाद सनदुल कुरान, कुरान की सनद, तो कुरान का फर्ज है हुसैन मौला के हर लफ्ज पर वो सजदा करे। कह दिया क्या मन इख्तारहुल्लाह, ऐ वो जिसे अल्लाह ने चुना है, जिसे उसने इख्तियार किया है, जिसे उसने इख्तियार किया है। 196 मरतबा इख्तार आया सूरह कसस आयत नंबर 68। और जिस तरह से कुरान के रब्त के साथ आपकी दाद और दुआ का रब्त है ना, तो फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं आयत पढ़ूं, लेकिन एकदम जब आप खामोश हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि कोई परेशानी होगी। तो घबराहट हमें नहीं होती, हमें पता है कुरान की जो आयत उठाओगे अंदर अली है, इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जहाँ अली हो वहाँ घबराहट नहीं होती। बड़ी तवज्जो से जी। से आयत नंबर 60, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वरब्बुका यख्लुकु मा यशाउ व यख्तार मा काना लहुमुल खैरा सुब्हानल्लाहि व तआला अम्मा युशरिकून। मैं रब हूँ, आयत भेजने वाला कह रहा है, मैं रब हूँ जिसे चाहूँ बना दूँ और जिसे चाहूँ चुन लूँ, हादी बना के, इमाम बना के, पेशवा बना के, रहबर बना के। चूंकि वो सूरह रात में कह चुका था 7वीं आयत में, वलिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम में एक हादी जरूर होता है। आयत सुन के दौड़ पड़े मुसलमान, वो हादी, वो हादी, वो रहबर, वो पेशवा। अल्लाह ने कहा ऐसे नहीं, सूरह कसस में वापस आओ, मा काना लहुमुल खैरा, मैंने तुम्हें ये इख्तियार नहीं दी। मैंने तुम्हें ये इख्तियार नहीं दिया कि अपना हादी खुद चुनो, अपना रहनुमा खुद बनाओ, अपना पेशवा खुद बनाओ, अपना लीडर खुद बनाओ। जिसके पास हवाले की जरूरत हो तो किताब भी न लेना। मौलवी फरमान अली का तर्जुमे वाला कुरान अक्सर शिया घरों में पड़ा होता है। सूरह कसस 68 नंबर आयत का हाशिया निकाल कर देख लेना। लिखी है तफसीर मासूम के फरमान के मुताबिक कि अल्लाह फरमा रहा है किसी को हादी चुनने का इख्तियार नहीं। इमाम, हादी, रहबर, रहनुमा, पेशवा बंदे नहीं बना सके। मा काना लहुमुल खैरा, अल्लाह अगर कोई ऐसा कर ले तो का आयत का अगला टुकड़ा पढ़ो ना,
جو ایسا کر سکتا ہے تو سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، وتعالی اما یشرکون، اس کے شرک سے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ہاتھ اٹھانا۔ نجف منزل سے پیغام نہیں جائے گا تو پھر دنیا میں سے کہیں نہیں سے آئے گا۔ بھائی توجہ، کہ اللہ نے انسان کو اختیار نہیں دیا۔ اب ایک دفعہ میرے مولا حسین نے حدیث قصہ میں کہہ دیا من اختارہ اللہ، تو اب آیت سجدہ کر کر کے بتائیں گی کہ اس کا اختیار کرنا کیسا ہے۔ وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرَ، اور کسی کو اختیار نہیں دیا اس نے کہ اپنا ہادی، رہبر، رہنما، پیشوا، لیڈر اپنا خود بنائے۔ سبحان اللہ وتعالی اما یشرکون، اور وہ سبحان ہے، وہ بری ہے، وہ منزہ ہے اس چیز سے جو شرک تم کر رہے ہو۔ پتہ چلا ہادی، رہبر، پیشوا چننا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ جو اس کی اس حدود سے تجاوز کرے گا تو وہ اللہ کے سامنے، اللہ کے نزدیک، اللہ کی نظر میں مشرک ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ تو پھر آ جائے گا محشر کا دن، دور تو نہیں ہے نا، جب ہماری آنکھوں سے پردہ غیبت ہٹے گا، علی کا علی، محمد کا محمد، حسن کا حسن، حسین کا حسین، غازی کا غازی، اکبر کا اکبر، قاسم کا قاسم، آن کا آن، محمد کا محمد آ جائے گا کہ چہرے الہی لگ جائے گی، پیش ہو جائے گی ساری خلقت۔ وہ پردے والا جو پردے میں ہوگا بلا بلا کے حساب لے گا اور پوچھے گا ہاں جی کیا لے کے آئے ہو؟ اللہ میری دعا ہے سب سے پہلے شیعوں کو بلا لینا، کہیں گے نماز لائے ہیں، روزے لائے ہیں، حج لائے ہیں، زکوٰۃ لائے ہیں۔ آواز آئے گی، بنی اسرائیل کی آیت نہیں پڑھی تھی یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ بلاؤں گا۔ نماز چھوڑو، بتاؤ امام کون سا لائے ہو؟ اختار پر ہی فضائل کا ہو جائے گا اختتام آج کی دن کی حد تک، تو باقی کل پھر انشاءاللہ آگے۔ بڑی توجہ بھی کہا کہ نماز روزہ تو میں نے نہیں پوچھا، میں نے تو کہا تھا اس دن تمہیں امام کے ساتھ بلاؤں گا، بتاؤ امام کون سا لائے ہو؟ تو ہم کہیں گے کس کو لا سکتے تھے، ہم نہیں لائے، وہ ہمیں لائے ہیں۔ وہ دیکھیں وہ علی ہے، وہ حسن ہے، وہ حسین ہے، وہ زین العابدین ہے، وہاں سے مہدی تک جس کے 12 ہیں وہ بولے، جس کا 13واں ہے وہ جہنم میں جائے بھائی۔ آپ اٹھانا خیرات مانگنا جسے کہ کیا سمجھ آئے۔ ہم کہیں گے اللہ 12 امام ہے، پہلا علی، آخری مہدی، اسی لیے تو زمانہ چلتا ہے بندوں کے 2-3 نہیں ملے، ہمارے 12 ایک جیسے۔ ہمارے ماتمی توجہ کرنا، ہمارے 12 ایک جیسے، جیسا پہلا ویسا 12واں، جیسا 12واں ویسا پہلا، قبر کی پہلی رات پہلا، آخری رات 12واں۔ بڑی توجہ بھائی، بڑی توجہ، جیسا پہلا ویسا 12واں، جیسا 12واں ویسا پہلا، اسے کہتے ہیں کلنا محمد۔ تبھی تو گھبراہٹ ہی کوئی نہیں، پوری زندگی 12ویں کا انتظار کرو، قبر میں پھر پہلا۔ آپ سلامت ہو یا علی، اللہ کہتا ہاں یہ امام ہے، بسم اللہ میرے سرکار، یہ امام ہے جی، یہ امام ہے، تو کیا گھبرا کیوں رہے ہو؟ جہاں یہ جا رہے ہیں تم بھی جاؤ۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا، جہاں یہ ہے وہاں تم بھی
سا لائے ہو؟ کہیں گے وہ اللہ کہے گا جنت کے سردار وہ نہیں، وہ ہیں۔ ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا جسے فکر سمجھ آئے بھائی، کہا کون سے امام لائے ہو؟ جب دوبارہ آواز آئے گی نا، کہیں گے اللہ چھوڑنا، داڑھی بھی دیکھ، نمازیں بھی دیکھ، روزے بھی دیکھ۔ کہے گا ابلیس کے پاس بھی تھے۔ بات اٹھانا جس نے پیغام لے کر جانا ہے بھائی، اللہ عبادتیں تو دیکھنا۔ کہا قرآن نہیں پڑھا تھا، سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، جو مرضی سے امام بنائے گا وہ مشرک ہے، چلے جاؤ، میں مشرکوں کی نمازیں نہیں لیتا۔ سلامت رہے بھائی، ہمیشہ زندہ رہے۔ میں مشرکوں کی نمازیں نہیں۔ امت کو دشمنی یہی تھی کیونکہ یہ اختارہ اللہ۔ آج جن شہزادوں کی شبیہ تابوت برآمد ہوں گے وہ بھی اختارہ اللہ، وہ حقیقت کلنا محمد، حقیقت قبلہ، کعبۃ الرضایا کے پاک فرزند۔ پتہ ہے ملکہ شام کا اسم ہے کعبۃ الرضایا۔ زیارت ہے کربلا، زیارت ہے نجف اشرف، زیارت ہے بلد سامرہ، کاظمین، لاہور، مکہ سے لاہور تک ساری زیارات ہیں۔ بی بی کا اسم ہے کعبۃ الرضایا، ہر زیارت کا کعبہ۔ وہ معظمہ جو مرکز ہے کربلا، وہ معظمہ جو مرکز حسینیت، وہ جو محافظ حسینیت جب چلی ہے نا مدینہ سے تو ہر وہ شے لے کے چلی جو حسین کے کام آئے۔ کہتے ہیں پاک معظمہ نے شہزادہ علی اکبر کو حجابوں میں پالا۔ میں بڑی ذمہ داری سے ہاتھ جوڑ کر معظمہ کے نوکروں کی نالین پر سجدہ ریز ہو کے فکر کروں، صرف اکبر کو نہیں پالا، پوری کربلا تیار کر کے حسین کو دی۔ پروردگار وفا سے لے کر شہزادہ علی اصغر تک ہر کوئی اس معظمہ کی چادر کنت و کنزن مخفیہ میں پروان چڑھا۔ سب جانتے ہیں جب چلی تھی نا پاک معظمہ تو سرکار عبداللہ بن جعفر طیار نے کہا تھا جو چاہیے وہ لے جاؤ، کہا تھا حسین کا دیا سب ہے، بس اب مجھے وہ چاہیے جو حسین کے کام آئے۔ جناب اون جناب محمد نواسے ہیں حیدر کرار کے، پوتے ہیں جناب جعفر طیار کے، اور مولا علی کو اور رسول خدا کو اپنے اس بھائی سے اتنا پیار تھا کہ جب فتح خیبر ہوئی اور وہاں سے حبشہ کے اندر تبلیغ کر کے جناب جعفر طیار واپس آئے تو رسول خدا نے فرمایا تھا جعفر کے آنے کی اور علی کے خیبر فتح کرنے کی خوشی مجھے ایک برابر ہے۔ اور جناب جعفر طیار کو مصطفیٰ و مرتضیٰ سے اتنا پیار تھا کہ لمبا سفر کر کے آئے، مدینے میں دیکھا مصطفیٰ نہیں تو ایک دفعہ ساتھ والوں سے کہا مجھے وہ مدینہ نہیں چاہیے جس میں میرے بھائی نہ ہوں، تو وہ ساتھ آگے چلا۔ اور جناب عبداللہ بن جعفر طیار نے کہا اچھا بی بی آپ ہیں حسین کی بہن لیکن شریکت الحسین، عبیلت الحسین،